الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الحديث القدسي: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. محترم بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، معزز سامعین و ناظرین، حاضرین و غائبین، تمام تعریف اولاً و آخراً اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دین بنا کر ہم سب کے لیے نازل فرمایا، اور اس اسلام کو ہم تک پہنچانے، ہم کو سمجھانے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی عدل کا حکم دینے والا، جو دین اس نے اتارا اسلام وہ عدل پر قائم ہے۔ ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کی خطرناک سزاؤں سے اپنے بندوں کو باخبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، نہ بندوں کو ظلم کی اجازت دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت سزائیں اس نے مقرر کی ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ماہ رجب کی 3 تاریخ ہے، 1446 ہجری مطابق 3 جنوری 2025 عیسوی۔ جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے وراثت میں ظلم۔ وراثت میں ظلم، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، رمضان کی آمد ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا 3 تاریخ ہے، 27 دن اس مہینے کے، اس کے بعد کا اگلا مہینہ شعبان کا، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک، 1 مہینہ 27 دن، 2 مہینے سے بھی کم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو رمضان پانے والا ایمان و سلامتی اور عافیت کے ساتھ اور اس میں زیادہ عبادت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود ظلم کو حرام کر لیا، اور بندوں کے لیے بھی ظلم کو اللہ نے حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ بندوں کے ظلم کو وہ پسند کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس ظلم کو تمہارے مابین بھی حرام کر دیا، فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حرام و حلال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور جس کو اللہ نے حلال کیا کائنات کی کوئی طاقت اس کو حرام نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو رب عز و جل نے حرام کر دیا، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی طاقت اس کو حلال نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا خود، کہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے، پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے قرآن۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے والوں میں بھی دو قسمیں، کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں۔ پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں، پڑھ سمجھ کر پڑھنے والوں کی، کچھ سمجھ کر پڑھ کر عمل کرتے ہیں، اور کچھ سمجھ کر پڑھ کر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے والا بھی، قرآن کو کثرت سے تلاوت کرنے والا، سمجھنے والا بھی اور عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان آ رہا ہے، میں نے بھی بتایا، رمضان میں پڑھیں گے لوگ، انتظار کریں گے۔ ابھی تو رجب ہے، آج کہاں پڑھنا ہے قرآن؟ نہیں پڑھیں گے۔ ابھی شعبان آئے گا، نہیں پڑھیں گے۔ رمضان آئے گا، ہاتھوں میں قرآن خوب پڑھیں گے۔ آج کیوں نہیں پڑھ رہے آپ؟ یہ نہیں ہے، آج دن نہیں ہے پڑھنے کا۔ قرآن پڑھنے کا دن خاص ہوتا ہے۔ آپ روزانہ تلاوت کریں اللہ کے کلام کی، صبح شام پڑھیں اللہ کے کلام کو، یہ کلام اللہ ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال اس کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثقال ذرہ، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ آپ اکثر خطبوں میں سنتے ہیں یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف، ہر ایک کو اس کا حق ملے، اور اللہ نے ہر ایک کو اس کا حق وراثت میں دیا ہے قرآن میں۔ باپ کا حق، ماں کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، دادا کا حق، اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وراثت میں بھی، جو موضوع ہے میراث جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ اللہ نے جو دین اتارا، قرآن کی ایک آیت لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ یہ جو دین آیا، پیغمبروں کی بعثت ہوئی، بتایا گیا، احکام بتائے گئے، دین کی وضاحت کی گئی کہ یہ دین ہے اللہ کے، یہ احکام ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، شوہر کو اس کا حق، بیوی کو اس کا حق، باپ کو اس کا حق، ماں کو اس کا حق، بیٹی کو اس کا حق، بیٹے کو اس کا حق، بھائیوں کو ان کے حقوق، بہنوں کو ان کے حقوق۔ جی یہ دین ہے، اسلام ہے۔ اور ظلم کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، ظلم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، حرام ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ظلم جائز ہے، وہ ظلم حرام ہے، نہیں، الظلم کلہ حرام، ظلم پورا کا پورا حرام ہے۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں عربی میں معلوم آپ کو؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی کا حق کسی اور کو دینا، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، چیز کو، حق کو، چیز کو، شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔
اور اس کی کئی شکلیں ہیں. جیسے انسان اگر گناہ کرتا ہے، گناہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، ایک شکل ہے. انسان کسی کو گالی دیتا ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے. انسان جانور کو اس کی غذا نہیں دیتا ہے. بکری ہے آپ کے پاس، اونٹ ہے، گائے ہے، آپ اس کو چارہ نہیں ڈالتے، غذا نہیں دیتے، آپ جانور پر ظلم کر رہے ہیں. آپ کسی کی زمین لے لیتے ہیں، قبضے جس کو کہتے ہیں نا، قبضے کرنا پراپرٹیوں پر، زمینوں پر، جائیدادوں پر، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے ایک ظلم ہے وراثت میں. اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے شیخ خالد کو، دعا دینا بھول گیا، سامنے میں ان کو سلام کیا، ان کو دعا دینا کہ میں دعا کہہ رہا ہوں، مزمل تمہاری ذمہ داری. بہت اچھے موضوع پر انہوں نے، اگرچہ مختصر تھا لیکن خطبہ دیا، اس کی اشد ضرورت ہے. وراثت میں ظلم، آپ کو معلوم ہے وراثت میں کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک وارث، ایک نمبر 2 مورث، اور نمبر 3 المال الموروث، یا کیا کہتے ہیں اس کو، الترکہ. ایک ہوتا ہے وارث کہ بھئی حقدار، صاحب حق. ایک مورث، وارث بنانے والا جو چلا جاتا ہے، موت جس کو ہو جاتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، مرد ہو یا عورت ہو. تیسری چیز ہوتی ہے مال، جو وراثت کا مال ہے. 3 چیزیں. آدمی مر جائے، جو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے وہ وراثت ہے. ٹھیک ہے، ترکہ اس کو کہتے ہیں، ترک، چھوڑ. گاڑی چھوڑا، پیسہ چھوڑا، زمینیں چھوڑی، سونا چھوڑا، چاندی چھوڑی، دکانیں چھوڑی، بہت ساری چیزیں جو بھی چھوڑی، کپڑے چھوڑے، گھڑیاں چھوڑی، کیش چھوڑا، اکاؤنٹ میں پیسے چھوڑے، چھوڑا، جو بھی چیزیں چھوڑی، یہ مال ہے. مال، اس کو سب کو مال بولتے ہیں. ایک چھوڑ کے جاتا نا آدمی. غریب بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. مالدار تو مالدار ہوتے ہیں، جائیداد والے جائیداد والے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو مرنے سے پہلے وراثت کا تصور ہی نہیں ہوتا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. سب سے پہلا ظلم دیکھیے آپ اس چیپٹر میں، مرنے سے پہلے تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں. کون بولے تقسیم کرو بول کے آپ کو؟ کس نے اجازت دی آپ کو؟ نہیں میرے مرنے کے بعد لڑائیاں نہیں ہونا، جھگڑے نہیں ہونا، پیار محبت سے رہنا. ارے بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ پیار محبت کی وصیت کر کے جانا تھا، بانٹ کے جاؤ بول کے کون بولے آپ کو؟ ہاؤ ڈیئر یو، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ آپ بانٹ کے چلے گئے؟ ارے بھائی تحفے ہدیہ الگ چیز ہے، آپ وراثت بانٹ کے جا رہے ہیں. وراثت ہوتی ہی نہیں موت سے پہلے، وراثت ہوتی ہی نہیں موت سے پہلے، آپ کیسا بانٹ کے چلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیۃ لوارث. وارث ہے، وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کا حق ہے. کون وارث ہے؟ مرد میں سے، عورتوں میں سے، ان کا ذکر ہے. حارث بھائی کے گھر پہ جمعرات کے دن درس ہوتا ہے رحاب میں، کل بھی ہوا تھا مغرب کے بعد. کچھ مہینے پہلے یہ چیپٹر ہم نے پڑھایا تھا، جس کی ریکارڈنگ ہے، ان سے حاصل کر سکتے ہیں تفسیر. باب المیراث، وراثت باقاعدہ ایک چیپٹر ہے دین میں. وارث مردوں میں سے کون ہوتے ہیں؟ ذکر ان کا موجود ہے. عورتوں میں سے کون وارث ہوتی ہیں؟ ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے. کتنا ورثہ ان کو ملے گا؟ مرد کو کب کتنا ملے گا، عورت کو کب کتنا ملے گا، سب کا. باپ ہے، باپ جیسے مر گیا ایک بچہ، اس نے جائیداد چھوڑی، چیزیں چھوڑی، اب اس کا باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں. تو اب ابا کو کتنا ملے گا، اس کا ذکر ہے اس میں. آپ کون بانٹنے والے؟ اللہ نے دے دیا ہے بھائی، اللہ نے دے دیا ہے. جو بنا کے جاتے نہیں مرنے سے پہلے، سب سے بڑی غلطی ہے. پہلے کیسے بنا کے گئے آپ؟ کیوں بنا رہے؟ پہلی بات نہیں لڑ لینا نہیں، بنائے تو لڑتے، نہیں بنائے تو لڑتے. بات لڑنے کی نہیں ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا بنانے کا؟ اللہ نے بانٹ دیا ہے. آپ یہ بول کے جانا تھا شریعت سے تقسیم کر لو. آپ یہ وصیت کرنا اللہ تعالیٰ نے میری پوری جائیداد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کس کو کتنا ملنا، بول آپس میں لے لو. ٹھیک، اللہ سے ڈرو، محبت سے رہو، خلوص سے رہو. ٹھیک ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بتا کے جائیے. یہ عبادت کرو، اسلام پہ عمل کرو، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن آپ دے رہے اس کو اتنے، ریحان کو اتنے، فاطمہ کو اتنے، زید کو اتنے، بکر کو اتنے. آپ کون ہیں؟ کیسے دے رہے ہیں؟ وہ بیٹی نہیں، اس ماشاءاللہ اس کا شوہر بہت اچھا کماتا، اس کو چھوڑو، اس کو مت دو، کٹ اس کا نام. یہ ظلم نہیں ہے؟
ایک دوسری عجیب شکل ہمارے پاس، شادی میں جہیز دیتے ہیں جس کا تصور نہیں اسلام میں، وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں بیٹی کو۔ یہ ظلم دیکھیے، بہن کی شادی بھائی دھوم دھام سے کرنا، بہن ہے دھوم دھام، دھوم دھام معلوم ٹائم نہیں ہے میرے پاس بولنے کے لیے، دھوم دھام، یہ دھوم دھام کے اندر جائیں گے نا دھوئیں دھوئیں نظر آئیں گے آپ، اسلام کے خلاف چیزیں، عقیدے کے خلاف، وہ خلاف، فضول خرچی، اسراف، ریاکاری، دھوم دھام، شادی ہے بہن، اور وہ کیا ہے جذبات کو لاتے ہیں وہاں پہ، بہت خطرناک گیم کھیلتا شیطان معلوم ہے، بہن سے بڑھ کے ہے کیا، لو قرضے لو، ڈوبو مرو، منگو لوگوں سے جا کے ہماری بہن کی شادی، ہماری بہن کی شادی، ہماری بہن کی شادی، منگو لیکن دھوم دھام سے کرنا، بہن کو خوش کر رہے، کیا بات ہے بھائی، بہن کو خوش کر رہے، دھوم دھام سے بہن کی شادی کرنا، بیٹی کی شادی وہ بیچ دے رہے، یہ بیچ دے رہے، جائیداد بیچتے بیٹیوں کی شادی، عجیب نہیں کیسا تصور ہے شادیوں کا، ارے وہی وہ جائیداد جو وراثت ہو سکتی ہے مرنے کے بعد اور وارثوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کا، اس کو بیچ دے رہے، کیوں؟ بیٹی کی شادی کرنا، کوئی کمی نہیں ہونا بیٹی کی شادی میں، پورا کھانا آدھے سے زیادہ پھینکو لیکن کھانا پکانا، کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، کھانے والا کتنا کھاتا، اب دعوتاں دیتے نا، آپ روٹی بھی دیجئے چاول بھی دیجئے، کتنے کھاتا، روٹی کھانے کے بعد چاول کتنا کھاتا ہوں، نہیں معلوم آپ کو، معلوم، دیکھ کے دیکھ چلانا، ایک قسم کی نہیں 50 قسم کی چیزیں بنانا، کمی نہیں کرنا لوگوں میں، ایسا دیکھ کے خوب ریاکاری تعریفاں کر کے جانا۔ یہ مسئلے مسائل بیٹی کی شادی میں جو ہے دھوم دھام سے شادی کرتے، قرضے لیتے منگ کے، پیسے پتہ نہیں کیسے کیسا جمع کرتے، پریشان ہوتے سال بھر، سالوں سے پریشان ہوتے، اس کے بعد کیا ہوتا، شادی کرتے تھے، اس کے بعد ابا کی موت ہوتی، اب جو مال وراثت ہے بیٹی اگر پوچھتا ہے، پہلے بعض بچیاں پوچھتے بھی نہیں، پوچھے تو اس کو نہیں، آپ کی شادی میں لاکھوں خرچہ ہو گئے، اب وراثت میں کہیں ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بانٹ لیتے، کیا بانٹ رہے بھائی، اس میں کئی مسائل ہیں، کئی چیزیں اس میں، خیر تفصیل نہیں ہے۔ باپ کا ایک گھر ہے، زمین باپ کی، گھر بنانے میں بیٹے نے باہر سے پیسہ خرچہ کیا، بیٹے کا بھی پیسہ ہے، اس کو ہی محروم کر دیتے وراثت سے، ابا کا گھر ہمارے، ابا کا گھر ہے ٹھیک ہے، ابا کی زمین ہے، پیسے کون ڈالے اس میں، یہ چھت کس کے پیسوں سے بنے، ہمارے ابا کے، ہمارے ابا کے پیسوں سے بنی ہے چھت، ابا کے پیسے نہیں تھے اس میں، پھر بی کیئرفل، کس کے پیسے تھے، وراثت میں کیا چیزیں ہیں ایکچولی، بیٹھو سمجھو باتوں کو سمجھو، حقیقت کو جانو، تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال ظلم خطرناک قسم کا ہوتا ہے وراثت میں، کہیں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے، کہیں جو ہے جائیداد میں الٹا پلٹا کر دیا جاتا ہے، جس اللہ جزائے خیر، کبھی ہوتا کیا ہے، آج مر گئے 10 سال تک وراثت کا آتا ہے نہ پتہ ہے، 10 سال ہو گئے، جائیداد 3 سال ہو گئے، ارے بھائی موت کے بعد جو ہے مسئلہ حل کرنا ہے بیٹھ کر، سال میں چیزیں بڑھیں گی، قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس میں بھی کیا ہوتا ہے 4-5 سال ہو گئے موت ہو کر مرنے والے کی، مورث کی، والد ہو یا والدہ جو بھی، مرد ہو یا عورت، اس کے بعد 5-6 سال کے بعد بھائیاں بیٹھتے آپس میں، جو ذہین بھائیاں رہتے ہیں، بولا بیٹھ کے جو ہے 2 3 7 8، اور وہ بیچاریاں شادیاں ہوں گے، ان کو کہا لاتے اس میں بیچ میں، اور وہ بیچارہ ارے وہ بھولا بالا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، سب اپنے دیکھو بھائی آپ 6، ہاں ٹھیک ہے 6، نہیں 7 6.5 کر دو میرے، ہاں 6.5، چلو اب 8 میرے کو سمجھ رہے ہیں، ایسی مثالیں دونوں بیٹھ کے بانٹ لے رہے ہیں، ایک گیم کھیلا جاتا ہے نعوذ باللہ، یہ کیا ہے، اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے، اور کیا تقسیم ہو رہی ہے، یہ سب 6-7 کیا ہے یہ سب، آپ اسلام نے 2 حصے دیے مثال کے طور پر، آپ 6 لے رہے، بہن کا کہاں ہے، بیٹی کا کہاں ہے، نہیں ختم ہو مسئلہ، وہاں لنڈن میں رہتے انہوں، بہنیں ہمارے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، ارے بہنیں کروڑ پتی ہوں گے، ملینئر ہوں گے، آپ کی بہن کا حق ہے نا، وہ حق کیوں نہیں دے رہے آپ اس کو، یا نہیں تو کیا بولتے اس کو، پریشر ڈالا جاتا بہن پہ، دیکھو باجی آپ کو تو کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ، کھاتے پیتے ہیں، کیا کمی ہے، کروڑ پتی ہے ماشاءاللہ شوہر، آپ ذرا اپنا حق چھوڑ دیے تو اچھا رہتا، ہم لوگ بانٹ لیتے، خالی انفارمیشن دی جاتی ہے، عجیب گیم کھیلے جاتے ہیں، اور وہ بیچاری کو ایسا لگا جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے بھائی لڑ لو نکو آپس میں، لے لو میرا حق بھی لے لو، لڑ لو نکو آپس میں، چلو بہن بھی لے لو، ایسا دیکھو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھو باجی مسئلے خطرناک چل رہے ہیں یہاں پہ، اب باجی ہوں، باجی ایسے ہی چھوٹے بھائیوں پہ بیچاری رحم کرتی ہے، اس کو باجی بنا کے جو ہے باجی جو ہے بھاجی پکا دیے یہاں پہ، اور اس کو بہن کو ویسے کر دیے، کوئی بھولا تھا بھائی اس کو نظر انداز کر دیے، یہ ذہین لوگ آپس میں بیٹھ کے جو ہے تقسیم کر لیے۔ اللہ سے ڈریں، قیامت کے دن پوچھ ہوگی، وراثت کا ظلم بہت خطرناک ظلم ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا، سنیں دو آیتیں خطیب صاحب نے پڑھی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے۔ ہرگز یہ نہیں سمجھنا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وراثت میں یا کسی بھی چیز میں اللہ ان سے غافل ہے، نہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فی الابصار، قیامت کے دن کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے۔ قیامت کا دن حساب کا دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں چھو دیا جائیں گی۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا بہت سارا ظلم ان معاملے میں ہوتا ہے۔ دیکھیے خاص طور سے اللہ نے اس کا ذکر ایک آیت میں کیا ہے، اور ایک قرآن میں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تراث میراث ہوتا ہے، تم وراثت کو جمع ہو کر کھا جاتے ہو، جمع کر آپس میں بیٹھ کر وراثت کو کھا جاتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، لم کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا، وراثت کو جمع کرتے پورے، وہ زمین لو، وہ کرائے وہ لو، وہ گولڈ نکالو، یہ پیسے لو، پورے لائے آپس میں بیٹھ کر کھا جاتے ہو تم۔ اللہ کہہ رہا ہے یعنی وعید سنا رہا ہے، تم اللہ سے ڈرو، یہ مت کرو، اس کی جو ہے بہت بری سزا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب یہاں اس کے بعد خطیب صاحب نے بیان کیا یہ وراثت میں ظلم ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وراثت میں ظلم ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر ایک، تساہل الکثیر من الناس بالوصیۃ وعدم کتابت، وصیت میں جو ہے تساہل، لاپرواہی برتی جاتی ہے اور واضح وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ وصیت کر سکتے ہیں لیکن وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ الثلث والثلث کثیر، ایک تہائی سے زیادہ باپ وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا، اور وصیت بھی وارثوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اور وصیت سے جو ہے وصیت میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے صاحب حق کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، وارث کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے، ایسی وصیت کر کے چلے گئے، ایسا ڈاکومنٹ بنا کے چلے گئے، نہیں۔ آپ بے شک وصیت کیجئے لیکن وصیت کے جو شرعی حدود ہیں اس کا پاس و لحاظ آپ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، وصیت میں غلطی ہوتی ہے جس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے یا ظلم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ باپ جو ہے اپنے ایک بیٹے کو اپنی ساری چیزوں، باپ کا جو ایک چہیتا بیٹا ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو بتا دیتا ہے کہ کہاں کتنی میری پراپرٹی ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز اپنے چہیتے بیٹے کو بتا کے چلا جاتا ہے، باقی کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفصیلات کیا ہیں اس کی جائیداد کی۔ تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے جس سے جو ہے وراثت میں بھی، اور بچوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم ہے 3 زمینیں ہیں، 5 تھیں اور 2 بھی تھیں، وہ خالی وہ بیٹے کو معلوم ہے، دوسرے بچوں کو نہیں معلوم ہے، باپ نے نہیں بتایا انہوں نے، باپ چلا گیا مر کے، اب 3 زمینوں کی تقسیم ہو رہی، تینوں وہ 2 پہلے سے ہی جو ہے بھائی صاحب کر لی اپنے نام پہ۔ یہ بھی بہت بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہوتا ہے جو چیزیں ہیں۔ اور عورتوں کو جو بتایا گیا مردوں کو دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو بہنوں کو جو ہے خاص طور سے جو شادی شدہ ہیں ان کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے یہ بات بیان فرمائی جیسے مردوں کا حق ہے وراثت میں ویسے عورتوں کا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، قرآن کی آیتیں ہیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اسی طریقے سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں جو ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، فرض حصہ ان کا موجود ہے، جی فرض حصہ موجود ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے آیتیں قرآن مجید، ایک بیٹی ہو تو آدھا، 2 بیٹی ہو تو 2/3 میں سے تقسیم کر لینا، بیٹے بیٹی دونوں ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین، 2 حصے، ایک بیٹے کو ایک حصہ بیٹی کو، بیوی کا حصہ الگ، اگر اولاد ہو تو بیوی کا حصہ الگ، اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ الگ، باپ کا حصہ الگ، سدس ملتا ہے، ماں کو سدس 6 حصہ ملتا ہے، سب کی تفصیلات موجود ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، ظلم سے مال کھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے بارے میں بیان فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب جہنم کی آگ میں وہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ظلم کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ باپ زندگی میں بچوں کو گفٹ ہے اسلام میں
اوکے نو پرابلم، آپ گفٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن گفٹ کا مقصد وراثت سے محروم کرنا نہیں ہو۔ گفٹ میں کیا ہوتا ہے، سب کو برابر برابر دینا پڑتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال سمجھا رہا ہوں، 10 ریال ہے، 100 ریال ہے، اب 100 ریال گفٹ دینا ہے باپ کو۔ بچے کتنے ہیں؟ 5 بچے ہیں اس کے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، 100 ریال دینا ہے، برابر برابر۔ فواد بھائی کتنے ہوں گے بولو جلدی، مشہور بھائی 20 ریال، 20 ریال دینے ہوں گے، 20 × 5 = 100، ایسی ہے نا، تو 20 20 ریال دینا پڑے گا، 3 بیٹے 2 بیٹیاں۔ گفٹ کی بات کر رہا ہوں میں، وراثت کی نہیں۔ گفٹ دینا ہے تو برابر برابر، ظلم نہیں کرنا، اس سلسلے میں حدیث سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک بچے کو گفٹ دیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا۔ وہ زمین آپ کو گفٹ، بیٹے موت کا وقت قریب آ گیا، ابا کیا کر رہا، بیٹا انہیں میری بہت خدمت کرا، بہت خیال کرا، بہت لاڈلا ہے میرا چھوٹا لاڈلا، اس کو جو ہے ایک زمین گفٹ دے دیا۔ دوسرا ستایا بہت، اس کو بولا بتاتا ہوں معلوم ہوگا مرنے کے بعد، اس کو محروم کر دیا۔ تو یہ تو ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ آپ وصیت کیسے کر رہے ہیں، آپ گفٹ کیسے کر رہے ہیں؟ گفٹ کرنا ہو تو سب کو برابر کرو، اس میں عدل ضروری ہے، ایک کو زیادہ گفٹ ایک کو کم گفٹ غلط۔ اور اسی طریقے سے گفٹ دے کر وارثوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ظلم کی شکل ہوتی ہے وراثت میں، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے لوگوں کو، پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے سوچ ہے۔ وہی میں اکثر بولتا ہوں نا، مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس چیپٹر میں یا اس سے بہت سارے یہ چیپٹر کون سا ہے؟ وراثت کا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اب اللہ رحم فرمائے جو گزر کے چلے گئے ہیں، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں ایسا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے حصے وغیرہ بانٹے ہیں۔ کہاں ہوتا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، ایک آدمی خالی پڑھتا قرآن، ایک آدمی سمجھ کر پڑھتا، وہ سمجھا ہی نہیں، وہ خالی پڑھ کے چلا گیا قرآن، اس کو پتہ ہی نہیں وراثت کے مسئلے کیا ہیں، وہ زندگی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ اب کرنا کیا، ہمت ہے تو کیجئے، ہمت نہیں ایمان ہو تو کیجئے، پوروں کو واپس لائیے۔ کروڑوں کی جائیداد بیٹھو شریعت سے تقسیم کر لو، بہن کو بہن کا دو، بھائی کو۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، تعریف کروں گا، سلام کروں، مجھے یاد آتا ہے وہ کیا نام ہے، مصطفیٰ بھائی کوئی ہے، کیا نام ہے، مجتبیٰ بھائی، جو ہے آئے تھے، سبحان اللہ، ان کی جائیداد ہے حیدرآباد میں اچھی کروڑوں کی، انہوں نے جو ہے اس میں جو خلط ملط ہوا تھا بیٹھ کر شریعت اور اس پر تقسیم انہوں نے کی، بس شریعت کے حساب سے، ایسا نہیں جو ڈاکومنٹ میں نہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے بتائیں شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، بہن بہن کا خلاص، بہن کو بہن، وہ حالانکہ بہن کے نام پہ نہیں ہے، بھائیوں کے نام پہ نہیں، بہن کو دے دو خلاص۔ ہم کو جو ہے ظلم نہیں کرنا ہے کسی پہ، اللہ کو جواب دینا ہے، اور ہمارے باپ کو عذابوں سے بچانا ہے۔ آپ نے دے دیا زندگی، لیکن غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ ٹائر پنچر ہو تو کیا کرتے ہیں، ایسے چلاتے گاڑی، ٹھیک کرتے اس کو، گاڑی میں آواز آ رہی تو روکنا گاڑی، نہیں چلے آدھا راستہ آ گئے، چلو آدھا راستہ، نہیں روکو، ٹھیک کرو۔ یہ بہت ڈینجر چیز ہے، کھائی میں جا کے گرے گی، گڑھے میں جا کے گرے گی گاڑی، اسی لیے غلطی کی اصلاح ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی وراثت کے معاملے میں جو حقوق ہیں، جو تفصیلات ہیں شریعت میں دی ہیں، اس کا پاس و لحاظ کرنا، اس حساب سے تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مال کیا ہے، فطری طور پر انسان کو مال کی محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنے جھگڑے ہیں، میں نے سمجھتا کہ میاں بیوی کے بھی اتنے جھگڑے نہیں ہوں گے جتنے وراثت کے جھگڑے آپ کو ملیں گے۔ کیوں؟ مال ہے، مال محبت ہے، وہاں پر آنکھوں پر پٹی آ جاتی ہے، وہاں بھائی بھائی نظر نہیں آتا، بہن بہن نظر آتا، اماں کو بچے نظر نہیں آتے، اماں کو بچے نظر نہیں آتے، اور بچوں پر ماں بھی ظلم کرتی ہے۔ باپ کے گزرنے کے بعد بیٹے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹی کو خوش کیا جا رہا ہے، چھوٹے بیٹے کو لاڈلا ہے اس کو دیا جا رہا ہے، منجلے بیٹے کو محروم کر دیا جا رہا ہے، بڑے بیٹے کو قریب کر دیا جا رہا ہے، منجلے بیٹے کو چھوٹے بیٹے کو دور کر دیا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے کھلواڑ ہوتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ایسے کھیلوں سے، ایسے کھیلنے والے ایسے ظالمین کو کل قیامت کے دن سزا ملے گی۔ یہ آیتیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر ایک کا حق اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کتنا پیسہ کمائے گا، کتنا ظلم کرے گا، کتنی جائیدادیں ہڑپ کرے گا، کتنا وراثت میں ظلم کرے گا، جائے گا اللہ کے پاس، مرے گا ایک دن، موت بھی آنی ہے، قیامت کا دن بھی برحق ہے، حساب بھی برحق ہے۔ اللہ بات کرنے والا ہے ہر انسان سے، حساب لینے والا ہے اللہ ہر انسان سے، اور اس کے کیے کی پوری سزا اس کو دینے والا ہے۔ اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کا بدلہ برا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔